بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دعاؤں کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہے تو کسی دوسرے سے کیوں پوچھتے ہو کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ یا ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے؟ تم لوگوں کی باتوں پہ تو فوراً یقین کر لیتے ہو جب وہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ مانگنا چھوڑ دو کیونکہ ناممکن نظر آ رہا ہے، جبکہ وہ رب سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہیں کیا پروف چاہیے کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تمہارے، پھر تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو جب وہ فرما رہا ہے کہ میں سنتا ہوں دعا اور پھر جواب بھی دیتا ہے؟ پھر کیا چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ جانتے ہو مسئلہ دعا کی قبولیت کی دیری میں نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ممکن نہیں، مسئلہ تمہارے صبر اور یقین میں ہے جو لوگوں کی باتوں سے ڈگمگا جاتا ہے۔ جان رکھو، دعا کوئی نہیں رٹے رٹائے الفاظ نہیں، دعا کیفیت ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ان الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین ایسا ہو اپنے رب پہ کہ لوگ کہیں کہ یہ دعا ممکن نہیں، لیکن تم کہو میرا رب راستہ نکال دے گا۔ جب سارے راستے بند دکھائی دیں پھر بھی تمہاری دعاؤں کے مانگنے کی تڑپ رکنی نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کر مانگو کہ اللہ مدد بھیجے گا اور وہی بھیج سکتا ہے۔ سنو، مایوس نہ ہو، وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ تمہیں اپنی آیات سے سمجھاتا ہے کہ اگر تم غور کرو تو وہ رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان والوں، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بغض گمان گناہ ہے۔ دیکھو وہ رب کتنے پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ زیادہ گمان مت کرنے لگ جاؤ، کیونکہ زیادہ گمان کرنے سے تم اس رب کی طاقت پر یقین کرنا چھوڑ دو گے، یعنی تم اتنے مایوس ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس رب کی رحمت محسوس ہی نہیں ہوگی، اور تبھی تو تم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ وہ رب سنتا نہیں، جبکہ وہ رب ہر روز رات کو آسمان پر آ کر سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ تم صرف ایک خوشی کی تلاش میں ہو، ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے ہو۔ وہ رب تمہیں قرآن میں ان گنت خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی کو سنوار سکتا ہے، اللہ چاہے اور تمہاری دعا کو مقدر میں بنا سکتا ہے۔ اس کی خدائی میں تو کسی کا دخل نہیں۔ یقین تو کرو اپنے رب پہ، وہ رب سب دے گا تمہیں، بس تھوڑا صبر اور سہی، اور یقیناً خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا، ہر ایک چیز کا اجر دے گا۔ وہ لمحہ یاد ہے نا تمہیں جب اس رب نے تمہیں گرنے سے پہلے تھام لیا تھا؟ اس ذات کی مصلحتوں کو سمجھنے کی الجھنوں میں مت پڑو، اس کی مصلحتوں پر یقین کرنا سیکھو۔ دعائیں مانگو، اس ذات سے بار بار مانگو، جو چاہے وہ مانگو، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پر یقین بھی تو کرو۔ اللہ لوٹا دے گا ہر کھوئی ہوئی چیز، ذرا اس کے فیصلوں پر اعتبار تو کرو۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری ہر پکار، ذرا اس کے چنے ہوئے راستے پر چل کر تو دیکھو۔ اللہ بنا دے گا ہر ناممکن کو ممکن، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ کبھی غور کرو، وہ بدل سکتا تھا تمہارا دل بھی، مگر اس نے بدلا نہیں، تو پھر تمہارا رب مانگنا کی رضا بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب تک تمہیں اپنی چوکھٹ پر گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور جانتے ہو جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تب تم اس رب کی بے حد قریب ہو جاتے ہو، اور تمہارا دل چڑیوں جیسا نازک، تب تمہارے دل کے سیاہ دھبے مٹ رہے ہوتے ہیں،
اور تمہیں کیا ہی معلوم کہ تم اپنی آزمائش میں کیا مقام حاصل کر چکے۔ بس ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے اور نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرو، جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس اللہ پہ یقین رکھو اور اس پر توکل کرو اور دعائیں مانگتے رہو، جو تمہارے لیے ہے وہ تم تک ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔